وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اذان میں تیسرا کلمہ، تیسرا جملہ اور تیسری بات جس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں یا جس بات کی ہم اعتراف اور اقرار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بعد، اللہ رب العالمین کی کبریائی کے بعد، اللہ کی کبریائی اللہ اکبر کی صورت میں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صورت میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کے بعد تیسرے نمبر پر ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس کا بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا آخری پیغمبر اور رسول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول ہے. اس حوالے سے ہم عقیدہ کا ایک بہت بڑے امام اور فقہ حنفی میں بہت بڑے نام، تیسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام جو عقیدتاً بھی حنفی تھے اور فقہی طور پر بھی حنفی تھے. مصر کے یہ عالم ہے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ. یہ تیسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں بھی امام مانتے ہیں اور فقہ میں بھی امام مانتے ہیں. وہ اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ کے شروع میں بیان کرتے ہیں ھذا ذکر بیان عقیدت اہل السنت والجماعہ، جو کتاب میں پیش کرنے جا رہا ہوں ھذا ذکر بیان عقیدت اہل السنت والجماعہ، اس کتاب کے اندر میں اہل سنہ والجماعہ کے وہ عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں علی مذہب فقہاء الملہ، فقہائے ملت کے مذہب کے مطابق. ابی حنیفۃ النعمان ابن الثابت الکوفی، فقہائے ملت میں سے سر فہرست ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو نعمان ان کا نام ہے، ثابت ان کے باپ کا نام ہے، الکوفی آپ کوفہ کے رہنے والے تھے. وابی یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد قاضی ابو یوسف جو محمد ابن یعقوب الانصاری ہے. وابی عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے مشہور شاگرد ابی عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہم اللہ. وما يعتقدون من اصول الدین ويدینون به رب العالمین، جو عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رکھتے تھے، جو عقیدہ قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری رحمہ اللہ رکھتے تھے، اور جو عقیدہ ابو عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہم اللہ جو عقیدہ رکھتے تھے، اسی عقیدے کو میں اپنی اس کتاب میں بیان کروں گا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے حوالے سے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایک عقیدے میں ہمارا دوسرا پلر ہے. فرماتے وَأَنَّ مُحَمَّدًا، لوگوں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ ہے، امام قاضی ابو یوسف کا عقیدہ یہ ہے، محمد ابن الحسن الشیبانی کا عقیدہ یہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ الْمُصْطَفَى، محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عَبْدَهُ الْمُصْطَفَى. یہ پہلی بنیادی نقطہ یہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کا، قاضی ابو یوسف کے عقیدے کا، محمد ابن الحسن الشیبانی کے عقیدے کا بنیادی نقطہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ہے
وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ الْمُصْطَفَى، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، عبد ہے، لیکن کس ٹائپ کے عبد ہے، کس قسم کا عبد ہے؟ المصطفیٰ، رب العالمین کا چنا ہوا بندہ ہے، وَنَبِيَّهُ الْمُجْتَبَى، اللہ رب العالمین کا منتخب کردہ پیغمبر ہے، وَرَسُولَهُ الْمُرْتَضَى، آپ عبد ضرور ہے لیکن عبد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ اعزاز رکھتے ہیں عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبی ورسولہ المرتضی، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ عبدہ المصطفیٰ، آپ مصطفیٰ بھی ہے، چنے ہوئے، مجتبی بھی ہے، ورسولہ المرتضی، اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ پیغمبر ہے جس پیغمبر سے رب العالمین راضی ہے، جس پہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، جو اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہم اقرار کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے عبد ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ کیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام؟ تخلیقی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے آپ مخلوق ہے، آپ عبد ہے، آپ نور من نور اللہ نہیں ہے، لیکن محمد بشر ولیس کالبشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ اعزاز رکھتے ہیں عبدہ المصطفیٰ، اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے آپ پیغمبروں میں سے ہیں، ورسولہ المجتبی ونبیہ المجتبی، آپ رسول بھی ہے اور آپ نبی بھی ہے، اور ورسولہ المرتضی، اب اللہ کا وہ رسول ہے جس رسول پہ رب العالمین راضی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ خود راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، پیارے پیغمبر علیہ السلام تمام نبوت و رسالت کو ختم کرنے والے، تمام نبوت و رسالت کے سب سے آخر میں تمام نبوت اور رسالت کے جو خاتم کون ہے؟ وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی اور رسول میں تفریق ان الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نبی وہ ہے جو کسی پرانی شریعت کی دعوت لے کر آئے، رسول وہ ہے جو نئی شریعت لے کر آئے۔ تو آیت کی شروع میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد تم میں سے کسی انسان کے باپ نہیں ہے، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، اگر محمد الرسول اللہ اگر ہے تو کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔ اگر یہاں پہ اللہ رب العالمین خاتم المرسلین اگر کہہ دیتے تو قادیانیوں کے لیے یہاں پہ چور دروازہ رہتا، وہ یہ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ خاتم المرسلین ہے، رسولوں کے سلسلے کی آمد ختم ہوا ہے لیکن نبیوں کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کسی پرانے رسول کی شریعت کی دعوت کو پھیلانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس چور دروازے کو بھی بند کر دیا اسی ایک آیت کے اندر، آپ کو رسول بھی کہا اور آپ کو نبی بھی کہا، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننے کا مطلب یہ ہے دین محمد میں کسی بدعات خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی بدعت کر کے اس کی نسبت دین محمد کی طرف کرتے ہیں تو ہم ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جاننے کے بعد بھی
آپ کی شریعت میں کمی اور بیشی کے آپشن ابھی موجود ہے، گنجائش موجود ہے۔ اسی لیے جو شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین کام دین میں بدعات ہے۔ کیونکہ بدعت کرنے والا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو ناکافی سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی شریعت کامل اور مکمل ہے۔ تو امام ابو جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں، وَإِمَامُ الْأَتْقِيَا، آپ تمام متقین کے کیا ہے؟ امام بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اللہ ہمیں متقین کا امام، رہنما، پیشوا، مقتدا بنا دے۔ وسید المرسلین، اور آپ علیہ السلام آخر میں آنے کے باوجود وسید المرسلین، آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا میں سردار ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُنْشَقُّ أَرْضُ الْأَنْهُ، اور میں سب سے پہلا وہ انسان ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ، میں سب سے پہلے وہ انسان ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کی پرچم میرے ہاتھ پہ ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی آذان کے بعد یہ حکم دیا کہ مجھ پر درود بھیجو، درود بھیجنے کے بعد میرے لیے مقام محمود کا اللہ رب العالمین سے درخواست کرو۔ وَبَعَثْهُ مُقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَأَتَّى، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلۃ وَبَعَثْهُ مُقَامًا مَحْمُودًا، آپ مقام محمود کے بھی آپ صاحب مقام محمود بھی ہیں۔ فرماتے ہیں وسید المرسلین وحبیب رب العالمین فَكُلُّ دَعْوًا وَكُلُّ دَعْوًا النَّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَحَوَى، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا کہ آپ علیہ السلام عبدہ المصطفیٰ، نبیہ المجتبی، رسولہ المرتضی، خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء، سید المرسلین، حبیب رب العالمین، یہ سارا عقیدہ رکھنا۔ یہ مختصر سی اس جملے کے اندر ہم عقیدے بیان کرتے ہیں اذان کے اندر، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ رب العالمین کا چنا ہوا بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا منتخب پیغمبر ہے، اللہ رب العالمین کا آخری پیغمبر ہے، اور تمام متقین کے آپ امام ہیں، تمام مرسلین کے آپ سردار ہیں، اور اللہ رب العالمین کے آپ حبیب و خلیل ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنے کے بعد فَكُلُّ دَعْوَ النَّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَحَوَى، آپ علیہ السلام کے بعد ہر نبوت کے دعوے دار فَغَيٌّ، وہ گمراہی پر ہے، وَغَوَى فَغَيٌّ وَحَوَى، وہ بغاوت کے اوپر اور وہ گمراہی کے اوپر وہ کھڑا ہے۔ تو یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو رسول اور نبی ماننے کا معنی ہے۔ اس کے اگلے مفہوم انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔